بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ بہت اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے اپنے ساتھ بھارت لے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ دونوں یکجا رہیں گے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ انہیں ایک دوسرے کے سہارے کی کتنی ضرورت ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ دونوں صورتیں ممکن ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں واپسی پر ان میں سے کوئی ایک نظر آئے، دوسرا گھر چھوڑ کر کہیں بہت دور جا چکا ہو۔ ویرا گھر چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے، ان میں کوئی ان بن ہو گئی تو وہ سلطان شاہ کو گھر سے بھاگنے پر مجبور کر دے گی۔ اس بارے میں تمہارا مشاہدہ مجھ سے بہتر ہوگا، سب واپسی پر دیکھا جائے گا۔ آج کے لیے یہ یاد رکھنا کہ ہمیں 8 بجے جہانگیر کے گھر جانا ہے، اس سے ملے بہت دن ہو گئے ہیں۔ بھارت جانے سے پہلے یہ کام آج ہی نبٹ جائے تو بہتر ہے۔ کیا آپ نے اس سے کوئی پروگرام طے کر لیا ہے؟ غزالہ نے تائی طلب لہجے میں پوچھا۔ بس بغیر اطلاع دیے ان کے سروں پر سوار ہو جائیں گے، سلمہ خوش ہو جائے گی۔ آپ ہر ایک کی خوشنودی کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ پر رشک آنے لگتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سلمہ کو خوش کرنے کے لیے وہاں پہنچے اور وہ دونوں کسی دورے پر نکلے ہوئے ہوں۔ غزالہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کے ابتدائی فکرے میں پوشیدہ لطیف سے تنت کو نظر انداز کرتے ہوئے بے پرواہی سے کہا۔ جب سے وہ گولڈن فارمیسی کے چکر میں الجھا ہے، شام کو بلکہ رات کو گھر سے کہیں نہیں جاتا، بوتل کھولے بیٹھا رہتا ہے۔ سلمہ زیادہ سے زیادہ سودا سلف لینے کے لیے باہر نکلتی ہے تو تھوڑی دیر میں لوٹ آتی ہے۔ آج رات کا کھانا ہم انہی کے ساتھ کھائیں گے، ویرا ضرور ہمارے ساتھ چپکے گی۔ غزالہ کے ہونٹوں پر مسلسل مسکراہٹ رقصاں تھی۔ کئی بار کہہ چکی ہے کہ آپ کے تائب ہونے کے بعد پینے میں کوئی مزہ نہیں رہا، وہ جہانگیر کے ساتھ بیٹھ کر پینے کا یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گی۔ ویرا چلی جائے گی تو سلطان شاہ یہاں اکیلا رہ کر کیا کرے گا؟ میں نے اعتراض کیا۔ اسے بھی ساتھ لینا پڑے گا، ہم تو 4 کا ٹولہ بن کر رہ گئے ہیں۔ معلوم نہیں یہ دونوں ہمارے خوابگاہ کی خلوت کیسے برداشت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو میں ڈرتی ہوں کہ کہیں یہ دونوں دروازہ توڑ کر اندر نہ گھس آئیں۔ غزالہ کے اس عجیب اندیشے پر میں اپنی بے ساختہ ہنسی نہ روک سکا، وہ خود بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ان دونوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم جہانگیر کی طرف جا رہے ہیں۔ ہنسی تھمنے پر میں نے سنجیدگی سے کہا، ہم ہوا خوری کے بہانے نکلیں گے اور ان سے مل آئیں گے، اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہے۔ وہ میری اس تجویز سے متفق ہو گئی۔ وہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی کہ ہم 4 کا ٹولہ بن گئے تھے، جہاں جاتے تھے چاروں جاتے تھے۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ سیر و تفریح کی کوئی آزادی میسر نہیں تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی گاڑی تھی جو اکثر میرے استعمال میں رہتی تھی۔ کبھی کوئی پروگرام بنتا تھا تو وہ دونوں ہم سے پہلے چلنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا۔ اس دوران میں ٹیلی ویژن سے اسلام آباد میں 4تھے شخص کی ہلاکت کی خبر نشر ہو چکی تھی۔ اس کے سوا سب حالات جوں کے توں تھے، کہیں سے کسی تبدیلی کی کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ ٹھیک 8 بجے ہم دونوں گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ ویرا اور سلطان شاہ کو بھی احساس تھا کہ ان کے ساتھ ہم دونوں کتنی پابند اور لگی بندی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان میں سے کسی نے ہمارے ہوا خوری میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ آپ سے میری ملاقات نہ ہوئی ہوتی تو اب میں کہاں ہوتی۔ گھر سے روانہ ہونے کے بعد غزالہ کے ذہن پر ایک ہلکا سا رومان سوار ہونے لگا۔ آپ کے بغیر میں زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تمہارے ذہن میں ایسے خیالات کیوں آتے ہیں؟ میرے بغیر زندگی کے تصور کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں میری قبل از وقت موت کے اندیشے ستاتے رہتے ہیں۔ اس نے آس پاس سے گزرتے ہوئے ٹریفک کی پرواہ کیے بغیر بے ساختہ میرے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ خدا نخواستہ میری دعا یہی ہوتی ہے کہ میری عمر بھی آپ کو لگ جائے، لیکن جب آپ پر خطر مہمات پر نکل کھڑے ہوتے ہیں تو میرا رواں رواں لرز جاتا ہے۔ تم بے وقوف ہو، موت کی جو گھڑی لکھ دی گئی ہے وہ اٹل ہے۔ جب آدمی کا وقت پورا ہوتا ہے تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح وقت سے پہلے موت کبھی کسی کو نہیں گھیرتی۔ یہ یقین مضبوط ہو تو انسان کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔
سچ سچ بتائیں کہ آپ مجھے کتنا چاہتے ہیں؟ اس نے ذرا سے توقف کے بعد پوچھا۔ اتنا یا پھر اتنا؟ میں نے اسٹیئرنگ چھوڑ کر دونوں ہتھیلیاں ملائیں، پھر انہیں ایک دوسرے سے بہت دور لے گیا، یا پھر شاید 50-50۔ میں نے پچھلی گاڑی کو راستہ دینے کے لیے جلدی سے اسٹیئرنگ تھام کر کہا اور وہ ہنس پڑی۔ ہم روز تھوڑی دیر کے لیے اسی طرح باہر نکل آیا کریں تو کتنا اچھا ہو۔ اس نے خواہش ظاہر کی۔ بھارت پہنچ کر اس پر ضرور عمل کریں گے، میں نے پوری سنجیدگی سے اسے یقین دلایا۔ اسی طرح ہنسی مذاق اور باتیں کرتے ہوئے ہم 9 بجے سے پہلے جہانگیر کے فلیٹ پر پہنچ گئے۔ ڈور بیل کے جواب میں سلمہ نے دروازہ کھولا اور غیر متوقع طور پر ہمیں اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے گلنار ہو گئی۔ پھر اس نے غزالہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اندر بلاؤ گی یا یہیں سے مل ملا کر رخصت کرنے کا ارادہ ہے؟ میں نے معان کا طویل ہو جانے پر سلمہ کو ٹوکا۔ اوہ آ جاؤ۔ اس نے فوراً ہی راستہ چھوڑ دیا اور سرگوشیانہ لہجے میں بولی، تم دونوں بہت بر وقت آئے ہو۔ وہ ابھی فارمیسی سے آئے ہیں اور اپنے کام میں مصروف ہونے سے پہلے غسل فرما رہے ہیں۔ اس سے کہو کہ سارے کام دکان پر پورے کر کے آیا کرے، گھر آ کر کون سا کام پھیلا لیتا ہے۔ میں نے کہا، گھر میں وہ پینے کے علاوہ کیا کام کریں گے؟ بازار سے تنکا تک لا کر نہیں دیتے، سارا بوجھ میرے اوپر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک مرتبہ پھر اپنی آواز دھیمی کر لی۔ تم تو چھوڑ چکے ہو، آج انہیں بھی نہ پینے دو تو میں تمہیں مان جاؤں گی۔ وہ مجھے بد دعائیں دے گا اور آئندہ گھر میں بھی نہیں گھسنے دے گا۔ میں نے ہنس کر کہا، واہ بھائی واہ، آج تو اس گھڑی میں ڈینی کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ خوابگاہ کی طرف سے جہانگیر کی مسرت امیز چہکار سنائی دی۔ کپڑے پہن کر آنا، غزالہ بھی میرے ساتھ آئی ہے، میں نے اونچی آواز میں کہا۔ دونوں عورتیں منہ دبا کر ہنسنے لگیں۔ اسے ہدایت دینے کا نقصان یہ ہوا کہ وہ پوری طرح بن سنور کر خاصی دیر میں اپنے کمرے سے برآمد ہوا اور غزالہ کو سلام کرنے کے بعد مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ اس کے بدن سے کلون کی بھینی بھینی خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ تم نے دل خوش کر دیا آج، وہ ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ بس اسی طرح کبھی کبھی چلے آیا کرو، کراچی میں ہم ایسی اپنائیت کو ترسے ہوئے ہیں، روز رات کو ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے ہماری آنکھیں تھک گئی ہیں، اسی لیے تم دونوں بلے بلیوں کی طرح آپس میں لڑ پڑتے ہو۔ مجھے ان کا پچھلا جھگڑا یاد آ گیا جو شراب کی ایک بوتل کے بہانے پر ہوا تھا۔ چھوڑو ان فضول باتوں کو، وہ کھسیائی ہوئی ہنسی کے ساتھ بولا۔ یہ بتاؤ کہ کیا پیو گے؟ کھانا ہم دیر سے کھائیں گے، ہم دونوں صرف چائے پیئیں گے، سلمہ بھی ہمارا ساتھ دے گی۔ تم کیا پیو گے؟ میں نے الٹا اس سے پوچھ لیا۔ کوک، اس نے سوکھا سا منہ بنا کر کہا۔ رات کو چائے یا کافی نہیں پیتا، اس سے بھوک مر جاتی ہے۔ اپنی کوک تم خود لے آنا، میں چائے بنانے جا رہی ہوں، سلمہ نے ناک چڑھا کر کہا۔ غزالہ بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی جہانگیر مجھ سے مخاطب ہو گیا، یار سلمہ کو یہ نہ بتا دینا کہ اس دن میں نے صلح صفائی کرانے کے لیے تمہیں فون کیا تھا۔ سلمہ سمجھ رہی ہے کہ میں نے اس پر ترس کھا کر غصہ تھوکا تھا، پول کھل گئی تو وہ پھر شیر ہو جائے گی۔ اس دن وہ کموڈ میں بہائی ہوئی بوتل کے بدلے نہ جانے کہاں سے ایک سر بند بوتل نکال کر آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ آئی تھی۔ میں نے فوراً بوتل لے کر اسے گلے لگا لیا تھا۔ مجھے تمہارے ان جھگڑوں کو دہرانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ کھانا کھانے آیا ہوں، سلمہ سے کچھ پیسے لوں گا اور چلا جاؤں گا۔ تم نے بلا وجہ اتنا بڑا بوجھ ہم پر ڈالا ہوا ہے، سلمہ کب تک تمہاری وہ امانت سنبھالتی رہے گی؟ اسے کچھ سنبھالنے کی ضرورت نہیں، ان تھیلے کو کپڑوں کے پیچھے پڑا رہنے دو اور بھول جاؤ تجوری میں رقم کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ کپڑوں کی الماری میں کوئی اسے ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، بس یہ خیال رہے کہ کپڑے زنانہ نہیں مردانہ ہوں۔ میں اپنے لیے کوک لے کر آتا ہوں، اس نے بونڈے انداز سے دائیں آنکھ دبا کر کہا۔ 2-4 چسکیاں مارنی ہوں تو تم بھی آ جاؤ، کہو تو میں تمہیں اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دے دوں کہ میں نے شراب چھوڑ دی ہے۔ میں نے اسے ڈانٹا، پھر تم بیٹھو میں ابھی آیا۔ وہ لپک کر ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ اسے روکنے کی کوشش بے سود تھی، میں نے سگریٹ سلگا لی۔ سلمہ نے خاصی پھرتی دکھائی، جہانگیر کی واپسی سے پہلے ٹرے میں چائے سجا کر لے آئی۔ جہانگیر کہاں گئے؟ مجھے تنہا دیکھ کر اس نے سوال کیا۔ اپنے لیے کوک بنانے گیا ہے، میں نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ تو کیا کوک گھر میں بھی بنائی جا سکتی ہے؟ غزالہ نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے سوال کیا۔ جہانگیر شاید اس کی بات سنتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں بھرا ہوا گلاس اور دوسرے میں کوک کی بوتل تھی۔ اس نے جلدی سے وضاحت کی، دراصل کوک میں گیس زیادہ ہوتی ہے، میں اس میں پانی ملا کر پیتا ہوں۔ کوک میں پانی میں پہلی بار سن رہی ہوں،
ہوں، غزالہ نے معصومانہ حیرت سے کہا۔ جہانگیر نے بوتل تپائی پر رکھی، گلاس سے کھڑے کھڑے ایک بڑا گھونٹ لیا، پھر بیٹھتے ہوئے گلاس بھی بوتل کے سامنے رکھ دی۔ پھر اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں غزالہ سے کہا، دراصل یہ ترکیب مجھے ایک حکیم نے بتائی تھی، اس طرح ارک النساء کبھی نہیں ستاتا۔ تمہارا گلاس بھرا ہوا ہے، بوتل بھی آدھی سے زیادہ ہے، لیکن پانی کہیں نظر نہیں آ رہا۔ غزالہ سنجیدہ رہ کر اس سے تفریح لے رہی تھی۔ جہانگیر نے بے بسی سے میری طرف دیکھا، میں نے اپنی توجہ پنکھے پر مرکوز کر دی۔ اس نے بائیں ہاتھ کی پشت سے اپنی پیشانی صاف کی اور بولا، میں پہلے گلاس میں زیادہ پانی ملا لیتا ہوں، جیسے یہ خالی ہوگا اسی میں تھوڑی تھوڑی کوک ملاتا جاؤں گا، کبھی تم بھی ٹرائی کرنا، اس طرح کوک کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے اور ارک النساء کی بیماری کا خطرہ بھی ٹل جاتا ہے۔ غزالہ نے پوچھا۔ بالکل۔ غزالہ کے بے ساختہ سوال کے جواب میں وہ بے چارگی سے سر ہلا کر رہ گیا۔ غزالہ کے چبھتے ہوئے معصومانہ سوالات اور جہانگیر کے بے تکے جوابات سنتے سنتے سلمیٰ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکی کہ اس کا شوہر غزالہ سے اپنی درگت بنوا رہے۔ اس نے تنک کر جہانگیر سے کہا، بلا وجہ ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے مسلسل بے تکے جھوٹ بولے جا رہے ہو، صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتے کہ تم کوک میں اسکاچ ملا کر پی رہے ہو؟ غزالہ کوئی دودھ پیتی بچی نہیں ہے، وہ ڈینی اور ویرا کو ایک مدت سے شراب پیتے دیکھتی چلی آ رہی ہے، اس کے لیے شراب نوشی کوئی انوکھی عادت نہیں ہے۔ جہانگیر کے ہونٹوں پر خفت امیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے قدرے آہستگی سے کہا، ہر بات ہر ایک کو نہیں بتائی جاتی، لحاظ اور مروت بھی کوئی چیز ہے، بہتر ہوگا کہ تم غزالہ کو اپنے کمرے میں ہی لے جاؤ، ٹھیک 10 بجے کھانا لگا لینا۔ سلمیٰ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اور غزالہ نے اپنی چائے کی پیالیاں اٹھائیں اور دونوں ڈرائنگ روم سے چلی گئیں۔ دیکھ لیا تم نے؟ جہانگیر نے اپنے گلاس سے اگلا گھونٹ لے کر کہا، یہ خاتون آج کل میرے احسان مند ہے تو یہ حال ہے، ابھی تم اسے مصالحت کا اصل واقعہ بتا دو تو اس کا دماغ آسمان پر چڑھ جائے گا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، غزالہ کو معلوم ہے کہ تم شراب نوشی کرتے ہو، پھر اس سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے قدرے ناخوشگوار لہجے میں کہا، غزالہ تم کو موقع دے رہی تھی اور تم جھوٹ بولے جا رہے تھے۔ چھوڑو اس قصے کو، اب تو میں ایسی کلکل کا عادی ہو گیا ہوں، تم اس کی حمایت کر کے کیوں میرا لطف غارت کر رہے ہو؟ تمہارا مزاج بالکل شتر مرغ جیسا ہے، حقیقت کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہو، ریت میں منہ دے کر یہ سمجھ لیتے ہو کہ طوفان گزر گیا ہے۔ میں نے اسے پھٹکار کر اپنی چائے کی پیالی اٹھا لی۔ سلمیٰ نے مزیدار چائے بنائی تھی۔ مجھے جب سے یہ خیال آتا ہے کہ تم شراب نوشی سے تائب ہو چکے ہو، افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنا ایک اچھا ساتھی گنوا دیا۔ چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد وہ پھر ڈٹائی سے بولنے لگا، نئے آدمی کے لیے اسے منہ لگانا مشکل ہے اور پرانے عادی کے لیے چھوڑنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ کیا تمہیں اپنی زندگی روکھی پھیکی اور بے کیف محسوس نہیں ہوتی؟ شروع میں بہت کچھ ہوا تھا، رفتہ رفتہ میں اس کے بغیر رہنے کا عادی ہو گیا۔ کوشش کرو تو تم بھی اسے چھوڑ سکتے ہو۔ مجھے غزالہ جیسی بیوی اور ویرا جیسی خوش اخلاق دوست ملی ہوتی تو میں کب کا چھوڑ چکا ہوتا، اب مل رہی ہے تو کیوں چھوڑوں؟ اس لیے کہ سلمیٰ ہر وقت میرے کان کھاتی رہے گی۔ اگر وہ سچ بول رہا تھا تو اس کا اصل مسئلہ اس کی بیوی تھی۔ شریک سفر اچھا نہ ہو تو زندگی اس سے زیادہ کٹھن ہوتی ہے۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، مجھے اندیشہ تھا کہ اس بار اس کی سوئی ویرا کی ذات پر اٹک کر رہ جائے گی۔ میری وہ خاموشی بے سود ثابت ہوئی۔ جہانگیر کچھ دیر تک میرا جواب کا منتظر رہا، پھر پوچھ بیٹھا، آج تم ویرا کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ وہ ہوتی تو ماحول ہی بدل کر رہ جاتا، وہ کم از کم میرا ساتھ تو دے رہی ہوتی۔ تم چاہو تو میں اسے مستقل طور پر تمہارے ساتھ رہنے کا مشورہ دے سکتا ہوں۔ ایک میان میں دو تلواریں رہ سکتی ہیں۔ سلمیٰ کے ساتھ کوئی اور عورت یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ گھر کے کام کاج کے لیے کسی خوش شکل عورت کا وجود برداشت نہیں کرتی تو ویرا کو چین سے یہاں کب رہنے دے گی؟ اس کی آواز میں حسرت امٹ آئی۔ یہاں شی کے عروج کے دنوں میں جب وہ بلیک کوئین ہوا کرتی تھی تو اس کے نام سے سب کی جان نکلتی تھی۔ میں نے ماضی میں جھانکتے ہوئے کہا، سب کو یہ معلوم تھا کہ وہ کوئی لڑکی ہے، لیکن اس کا سبک سراپا سر سے پیر تک چست سیاہ لباس میں پوشیدہ ہوا کرتا تھا۔ تم اس کے سامنے بولنا تک بھول جاتے تھے اور آج اس کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرنے پر قادر ہو۔ یہ وقت وقت کی
کی بات ہوتی ہے اور وقت سدا یکساں نہیں رہتا. اب تو وہ خود بھی بھول چکی ہوگی کہ ایک زمانے میں اس کا کیا دبدبہ ہوا کرتا تھا. آج وہ ایک عام سی لڑکی ہو کر رہ گئی ہے. اس تبدیلی کے باوجود اس کی انفرادیت برقرار ہے. کوئی اسے آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتا ہے. کسی دن تمہارا گھر دیکھنا پڑے گا. جہانگیر نے معنی خیز لہجے میں کہا. جب ویرا سے ملنے کو دل چاہا تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہنچ جاؤں گا. فی الحال اس پروگرام پر عمل نہ کرنا. وہ 2-3 دن میں شہر سے باہر چلا جاؤں گا. واپسی پر میں تمہیں فون کر کے بتا دوں گا. اس کے بعد تم جب چاہو اس سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آ سکو گے. میرے پیچھے وہ تمہیں نچا کر رکھ دے گی. ارے یار ایسی نچانے والیاں بھی قسمت سے ملتی ہیں. وہ مسکرا کے بولا. تمہاری غیر حاضری میں وہ زیادہ آسانی سے بے تکلف ہو جائے گی. میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ تمہارا بہت زیادہ لحاظ کرتی ہے. تمہارے سامنے ایک خاص حد سے تجاوز نہیں کرتی. تم شادی شدہ آدمی ہو اور وہ بہتی گنگا ہے. مجھے اس میں ہاتھ دھونے سے کیوں روک رہے ہو؟ اگر میں شادی شدہ ہوں تو تم بھی کنوارے نہیں ہو. میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا. تمہاری بیوی زندہ ہے. میں تمہیں تمہاری بھلائی کے لیے مشورہ دے رہا ہوں. اگر تم اس کے باوجود ویرا سے پینگے بڑھانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. میرے چلے جانے کے بعد بھی وہ دونوں تم کو ہر وقت خوش آمدید کہیں گے. بس تم بعد میں مجھ سے کوئی شکوہ شکایت نہ کرنا. میں نے آج تک تم سے کوئی شکوہ نہیں کیا. ہمیشہ تمہارا ممنون رہا ہوں. یہ تو بتاؤ کہ گھر پر اس کے ساتھ کون رہے گا؟ غزالہ میرے ساتھ جائے گی. ویرا اور سلطان شاہ گھر پر رہیں گے. تم سلمہ سے لڑ جھگڑ کر 2-4 راتیں وہاں بسر کرنا چاہو تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وہ تمہارے لیے میرا بیڈ روم کھول دیں گے. وہ خوشی سے اچھل پڑا اور میرے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا. سلمہ سے لڑائی جھگڑے کا ذکر کر کے تم نے مجھے بالکل نئی راہ سجائی ہے. میں نے اب اسے مشورہ سمجھ کر گرہ سے باندھ لیا ہے. دوست ہو تو بس تمہارے جیسا ہو ورنہ نہ ہو. احمقانہ باتیں مت کرو. میں نے اس پر آنکھیں نکالی. میں نے تمہیں کوئی مشورہ نہیں دیا. تمہارے اور سلمہ کے معمولات کا ذکر کیا ہے. دراصل ہوٹلوں میں رہنے سے مجھے وحشت ہوتی ہے. کئی بار اسے کئی دن بول چال بند رہی ہے مگر میں اس کے ساتھ اسی چھت کے نیچے رہنے پر مجبور تھا کیونکہ میرے ذہن میں گھر کا کوئی متبادل نہیں تھا. اب تمہارا گھر موجود ہے. میں ہر وقت وہاں جا سکتا ہوں. ویرا وہاں ہو یا نہ ہو کم از کم سلمہ تو نہیں ہوگی. اسے بھی معلوم ہو جائے گا کہ شہر میں میرا کوئی اور ٹھکانہ موجود ہے. مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اسے اپنے گھر پر رہنے کی دعوت کیوں دی. میں نے وہ بات صرف اور صرف ویرا کے حوالے سے کہی تھی. اس نے مفہوم ہی بدل ڈالا تھا. وہ کبھی کبھی ایسی ذہنی کاجروی کا شکار ہوتا تھا کہ ہر بات کے منفی پہلو پر فوری چھلانگ لگا دیتا تھا. وہ جس انداز میں اپنا گلاس اور کوک کی بوتل لے کر آیا تھا اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ایک تگڑے گلاس کو دھیرے دھیرے ختم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. مگر دونوں عورتوں کے چلے جانے کے بعد اس کے پینے کی رفتار یکا یک تیز ہو گئی تھی. اس نے کسی ندیدے کی طرح اپنا گلاس خالی کیا اور اٹھ کر اندر غائب ہو گیا. اس بار وہ گلاس میں صرف اسکاچ انڈیل کر لوٹ آیا. بوتل میں بچی ہوئی کوک ملا کر اس نے اپنا گلاس پورا کیا اور پھر اسودہ انداز میں میری طرف متوجہ ہو گیا. اب میں کھانے میں پوری طرح تمہارا ساتھ دے سکوں گا. پہلے گلاس کے بعد میری بھوک کبھی نہیں کھلتی. تم میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اپنی بسیار نوشی کی وجہ سے تم گوشہ نشین ہو کر رہ گئے ہو. شاید پورے شہر میں میرے سوا تمہارا کوئی ملاقاتی نہیں ہے. اپنے ساتھ تم نے سلمہ کو بھی اس 4 دیواری کا قیدی بنا دیا ہے. خدا کے لیے یہ بات اس کے سامنے نہ کہہ دینا. وہ بوکھلا کر بولا. وہ ہمیشہ یہی رونا روتی رہتی ہے. تمہاری زبان سے اپنے دل کی بات سنے گی تو میری زندگی اجیرن کر دے گی. تم خود بتاؤ کہ میں اسے کہاں اور کس سے ملوانے لے جاؤں. جس عمر میں پکی دوستیاں ہوتی ہیں وہ ہم نے پوری دنیا سے کاٹ کر ہیروئن بیچنے میں گزار دی. اب الگ تھلگ رہنے کی عادت اتنی پختہ ہو چکی ہے کہ کسی سے ملنے ملانے کو دل نہیں چاہتا. تم دکان پر جا کر وقت کا بڑا حصہ گزار لیتے ہو. ملازموں اور گاہکوں سے باتوں میں تمہارا وقت کٹ جاتا ہے. کبھی تم نے سوچا کہ سلمہ پہاڑ جیسے دن کیسے کاٹتی ہوگی؟ ایسی ہی بہت سی باتوں نے اسے چڑچڑا اور بد مزاج بنا دیا ہے. اس کی حمایت نہ کرو. اس نے ہلکی سی ترنگ میں کہا. اس میں دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کرتی. وہ پیدائشی بد مزاج ہے. یہ بلڈنگ بہت بڑی ہے. وہ چاہے تو یہاں رہنے والوں سے میل جول بڑھا سکتی ہے مگر اس کے کسی سے نہیں بنتی. اس سے جس پڑوسی کے بارے میں ذکر کرتا ہوں وہ اس کی 10 خرابیاں گنوانے بیٹھ جاتی ہے. دوسروں کی عیب جوئی اس
کے مزاج کا حصہ ہے۔ اگر وہ سلمہ کے بارے میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا تھا تو اس کی بات درست تھی۔ جہانگیر گوشہ نشین تھا تو سلمہ پاس پڑوس سے تعلقات اچھے رکھ کر بہتر وقت گزار سکتی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ میرے سوا کسی سے بھی خوش اخلاقی سے ملنا نہیں جانتی۔ جہانگیر کی ساری دنیا اس کی دکان اور گھر تک محدود تھی۔ اس سے جب بھی ملاقات ہوتی تھی ہمارا بیشتر وقت اس کے ذاتی مسائل پر تبادلہ خیال کی نظر ہو جاتا تھا۔ اس دن بھی وہ میں نوشی کے دوران میں اسی گول دائرے میں چکراتا رہا۔ جب اس کا دوسرا گلاس بھی نصف رہ گیا تو میں سلمہ کو آواز دیتا ہوا اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں صوفے پر ایک دوسرے سے جڑی بیٹھی تھی۔ ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ گفتگو کے دوران میں کوئی تلخ مرحلہ نہیں آیا تھا۔ آج کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میں نے مسکرا کر سلمہ سے کہا اور اس نے فوراً اپنی جگہ چھوڑ دی۔ وہ غزالہ کو اپنی خوابگاہ میں لیے بیٹھی تھی۔ اسے وہیں چھوڑ کر وہ میرے ساتھ جہانگیر کے کمرے کی طرف چل دی جہاں میرے ڈالروں کا تھیلا محفوظ تھا۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ غزالہ کو ساتھ لے آئے، لیکن کبھی کبھی اکیلے بھی آتے رہا کرو۔ دوسرے کمرے میں داخل ہوتے ہی سلمہ نے میرے بدن سے لگ کر سرگوشیانہ لہجے میں کہا، ہمیشہ وعدہ کرتے ہو لیکن فوراً اسے بھول جاتے ہو۔ میں گھبرا کر اس سے الگ ہٹ گیا۔ آؤں گا اس وقت تو ذرا محتاط رہو، بہت ممکن ہے کہ جہانگیر ہی تیسرا گلاس بنانے کے لیے اس کمرے میں گھس آئے۔ دوسروں کی موجودگی میں تمہیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ تم مجھ سے یوں دور بھاگتے ہو کہ مجھے اپنے اوپر غصہ آنے لگتا ہے، اس نے جلا کر کہا اور تالا کھول کر الگ کھڑی ہو گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ رقم کا تھیلا سب سے نیچے والے خانے میں موجود تھا۔ میں تھیلے کی طرف متوجہ ہوا تو سلمہ نے میرے شانے پر اتنی زور سے چٹکی لی کہ بے اختیار میری سسکی نکل گئی۔ اس نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر مجھے قہربار نظروں سے گورا اور پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے لوٹ گئی۔ چابیوں کا گچھا اس نے تالے میں ہی لگا چھوڑ دیا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔